ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وصفينا وحادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ جو نبی ملے، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ قرآن پاک آسمانی کتابوں میں سے سب سے قیمتی کتاب قرآن پاک ملا، سردار نبی ملا، سردار قرآن پاک ملا، اور یہ امت بھی سارے امت کی سردار ہے۔ اور کلمہ ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس عقیدے اور اس بنیاد پہ چلنے کے لیے امت کو ملا کہ کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بنی ہوئے کو بگاڑنے والا نہیں۔ کون ہے جو بادشاہوں کو فقیر بنا دے، اور کون ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا دے؟ کون ہے بیمار کو تندرستی دے دے، اور تندرست کو بیمار کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو کسی کو موت دے دے؟ کون ہے جو کسی کو عزت دے دے؟ کون ہے جو کسی کو ذلیل کر دے؟ یہ سب چیز، تمام چیز جو ہے لا الہ الا اللہ میں داخل ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پورے دنیا میں چھا گئے، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے یہ پورا کا پورا بلند کیا، اس پہ محنت کیا، اس کو عمل کر کے دکھلائے، تاکہ یہ امت جو ہے دنیا میں بھی عزت پائے، اور مرنے کے بعد میں بھی بنا حساب و کتاب کے جنت میں جائے۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے کافی رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو بہت بہادر نظر آتے ہیں، آپ تو بہت دلیر ہیں، آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگے ہیں، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے کہ قبر کا اندھیرا مجھے یاد آ گیا کہ قبر میں کیا کیا ہوگا، اس کے وجہ سے ہم کافی رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ بھی قبرستان میں کھڑے ہیں، کافی رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان تو کیوں رویا؟ تو تو نبی کا دوہرا داماد ہے، تیرے نکاح میں تو نبی کی 2 بیٹیاں آئی، تو نبی کا بہت دلارا ہے، سے تو کیوں رویا؟ عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ لاکھوں من مٹی کے نیچے ایک دن آنا ہے، اور یہ قبر کا اندھیرا مجھے رلاتا ہے، بار بار یاد دلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ قبرستان کی طرف سے گزر رہے ہیں لشکر کے ساتھ، لشکر کو بولے ٹھہر جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایمان کی برکت سے وہ چیز دیے تھے کہ وہ قبر کے میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں علم کا جو ہے استاد حضرت علی رہتا ہے، مگر کیا ہے اس میں امت میں اتنا فرقہ، اتنا مطلب یہ ہو گیا، ہم نہیں بیان کرتے ہیں جان بوجھ کر کے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور بس تھوڑا سا علم حاصل رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کرنے لگتے ہیں اعتراض۔ تو دین وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو فرمایا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت، سب کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، کس کا کیا یہ مقام ہے، ایک ایک کا مقام ہے۔ اور جو بتائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پہ اگر ہم چلیں گے تب ہم مسلمان کہلائیں گے، تب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ملے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے خوش ہوں گے، مجھے جنت ملے گی۔ اور اگر ذرا سا بھی اس میں ہم ملاوٹی کیے، ذرا سا بھی کاٹ چھاٹ کیے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، مشرک ہو جائیں گے، ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام کو جو ہے جاننا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہی دین ہے، اور جو نہیں فرمائے وہ من گھڑت ہے، وہ اپنا ہے، اس کا کوئی نیکی نہیں ہے اور وہ کفر تک لے کے جاتا ہے۔ اس لیے یہ علم حاصل کرے اور ہم بزرگوں کے صحبت میں رہیں، اللہ والے کے صحبت میں رہیں۔ اللہ والے کوئی بھی جو ہے غلط نہیں ہوتے ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت، ایک ایک بتائے ہوئے طریقے پہ عمل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ تو حضرت علی تعالیٰ گزر رہے ہیں، لشکر کو روک دیے، اور روکنے کے بعد میں فرمانے لگے، اے لوگو، تو نے حرام کمائی کر کر کے جمع کر لیا تھا، تیری موت آئی اور لوگوں نے اس مال کو بانٹ لیا۔ پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں، اے لوگو، جو تمہاری بیوی تھی تیرے باہوں میں رہ کر کے بولتی تھی کہ میں تمہاری ہوں، میں تمہاری ہوں، تیرے مرنے کی دیر نہیں ہوئی، آج جو ہے تمہاری بیوی کسی اور کے باہوں میں ہے اور کہتی ہے میں تیری ہوں، میں تیری ہوں۔ یہ دنیا جو ہے کسی کی نہیں ہے، اور دنیا میں جو ہے اچھا کر کے آدمی کر کے جائے گا تو آخرت بھی صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عمل کیے تھے، اس طرح سے ہم لوگ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے میں اگر ہم ہیں تو کامیاب ہے، باقی ان کے نقش قدم پہ بزرگان دین رحمہ اللہ چلے، اور بزرگان دین چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ دین پہ چلنا بالکل آسان ہے، یہ شیطان جو ہے بہت طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی لفظ ڈال رکھی ہے کہ دین پہ چلنے کے لیے دو میں سے ایک ہی چیز کو چوائس کرنا پڑے گا، ایک ہی پہ چلنا پڑے گا، چاہے دین پہ چلو یا دنیا پہ چلو۔ تو دین کیا ہے یہی تو ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہماری پوری زندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے تو وہی دین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، زکوٰۃ کرنے کے لیے نہیں بتائے، انہوں نے پورا زندگی عمل کر کے بتائے۔ آخر اللہ تعالیٰ بھی اتنا بڑا نبی ہمیں ہمارے زندگی میں بھیجا، اس امت کو ملا، تو اس نبی کی ہم قدر بھی تو کریں، اور یہ بھی تو جانیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنا بڑا نبی بھیجا۔ کیونکہ میرے محبوب کے امتی وہ میرے محبوب کی دامن پکڑ لے اور دنیا میں بھی وہ عزت والا بنے اور مرنے کے بعد میں بھی جنت میں جائے۔ آج یہ امت اتنی پریشان ہے، وجہ یہی ہے کہ امت بن کر کے ہم لوگ زندگی نہیں گزار رہے ہیں، سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ آج اگر ہم سنت کو اپنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لیں، تو ہمارے لیے جینا کوئی مشکل نہیں۔ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان کی سنت تو سمجھ میں ہم کو آتا ہے نا، ان کی جو سنت ہے، ان کی جو زندگی میں عادات ہے، اس عادات پہ بزرگان دین رحمہ اللہ چلے اور چلنے کے بعد میں کامیاب ہو گئے۔ یہ طرح طرح کے لوگ آ گئے،
کوئی پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فقیر بن کے بیٹھا ہوا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونہ ہے۔ جب تک ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے عملی نمونہ نہیں بن جائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کس طرح سے رہتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس طرح سے رہتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ کس طرح سے رہتے تھے، خالد بن ولید کس طرح سے رہتے تھے، صحابیات میں سے ام عمارہ رضی اللہ عنہ کس طرح رہتی تھی، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کس طرح رہتی تھی، اس طرح سے عورتوں میں صحابیات کا، مردوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کو ہم اپنائیں گے تو ہمیں دین پہ چلنا آسان ہے۔ دین وہی ہمارا پورا صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہمارا زندگی ان کے طریقے پہ آ جائے تو ہمارا دین ہے، سب کچھ ہے۔ یہ طرح طرح کے لوگ بتا دیے کہ ملا کی دوڑ مسجد اور گھر، ہمیں صرف مسجد گھر کرنے کے لیے نہیں بتائے۔ انشاءاللہ تقریر بیان میں اب آتے رہے گا، انشاءاللہ سارا چیز بات ڈیٹیل سے آئے گی، اور جنہیں صحیح معلوم ہے دین وہ صحیح بتائیں، اور اگر غلط دین بتائیں گے تو ان کا خود بیڑا غرق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو دین ہم نے اللہ تعالیٰ جو دین ہمیں اللہ تعالیٰ دیے تھے وہ دین ہم نے تم تک پہنچا دیا، اور وہ دین میں کوئی طرح کا ملاوٹ کرے گا، جو چیز ہم نے فرمایا نہیں وہ اپنی طرح سے فرما دے گا، تو قیامت کے دن وہ مردار اٹھے گا، اور وہ جہنم میں اپنا گھر بنا لیا جس نے ہم پہ یہ تہمت ڈالی کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں اور میں نے نہیں فرمایا ہوں۔ اس لیے سب سے بہترین امت وہی ہے کہ خود بھی سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔